پروگرام ہمارے مہمان میں ذکیہ غزل کا سلام. سامعین، ناظرین، نظم ہو یا غزل، ویسے تو مافی الضمیر کے اعتبار سے دونوں یکساں حیثیت کے حامل ہیں، لیکن کبھی کبھی غزل کے شعر کو زیادہ اثر پذیر مانا جاتا ہے اور سننے والے پر اس کے یکساں اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے. لیکن نظمیں کبھی کبھی ایسا تاثر چھوڑ جاتی ہیں کہ انسان دنوں تک سرشار رہتا ہے. ندرت خیال اور نزاکت بیان کسی بھی نظم کو بہت مضبوط بنا دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل نئے پرانے لکھنے والے شعراء جس طرح غزل لکھ رہے ہیں اسی طرح نظموں پر بھی طب آزمائی کر رہے ہیں. ایک نظم ہے: کوئی آگے نہ پیچھے بہت دور تک، ایک لمبی سڑک، درمیاں میں کوئی سایہ چہرہ بکف، گویا تصویر تجرید ماحول کا کینوس، بے حد و بے کراں، اس پہ بجھتا ہوا رات کا کوئلہ، آگ کا رازداں، سارے پس منظروں کو سمیٹے ہوئے جو دکھائی نہیں دے رہا وہ دھواں، اور سڑک جس کا کوئی سرا ہی نہیں، چل رہا ہوں بہت مدتوں سے یوں ہی، کوئی آگے نہ پیچھے بہت دور تک. جی، اس خوبصورت نظم کے خالق آج ہمارے مہمان ہیں محترم فیصل عظیم صاحب. میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ. فیصل ایک مضبوط خانوادہ ماشاءاللہ، شبنم رومانی کے صاحبزادے، لیکن دیکھا گیا کہ آپ نے خود کو منوانے کے لیے ایک اپنا رنگ اختیار کیا، اپنا طرز اختیار کیا. پہلے تو یہ بتاؤ کہ پہلا شعر کیا کہا؟ پہلا شعر مجھے جو یاد آ رہا ہے وہ شاید یہ تھا کہ وہ میں نے اپنے والد کی غزل پہ طرح لکھی تھی. اچھا. کہ چہرے پر انجانی شوخی، آنکھوں میں سارے ارمان، جیسے خاموشی سے کر دے کوئی چاہت کا اعلان. واہ واہ واہ. بہت. تو ابو نے کیا کہا؟ وہ چونکے اور خوش ہوئے. پہلے منع کرتے تھے کہ تم وقت ضائع کر رہے ہو، پھر انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے کہو. ٹھیک ہے کہو. ہاں ظاہر ہے. اچھا یہ بتاؤ بھائی، الیکٹرک انجینئر ہو بائی پروفیشن، ویسے عجیب بات ہے کہ میں نے جو انٹرویوز کیے ہیں اس میں ایک سافٹ ویئر انجینئر، ایک اسٹرکچرل انجینئر، اور آج تم الیکٹریکل انجینئر. تو شاعری سے بھی شوق دیتے ہو؟ نہیں، خود کبھی کبھی حیران ہوتے ہو خود کبھی کچھ کہہ کے؟ آپ لوگوں کو اگر شوق ملے تو مجھے پتہ چلے گا. لیکن ہمیں تو ملتا ہے جبھی تو تمہیں بلایا. نہیں، مجھے ویسے اپنی شاعری سے آدمی خود یقیناً حیران ہوتا ہوگا. میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں سوچوں کہ میں نے اتنی اچھی چیز لکھ دی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتا ہوں. اگر ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مجھے کچھ خیال آئے کہ میں نے ایک نظم لکھی تھی یا غزل لکھی تھی، ذرا اس کو نکالوں، پرانی نکالو تو کئی چیزیں اور سامنے آتی ہیں، تو اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ اچھا یہ میں نے لکھا تھا اور کس کیفیت کے تحت لکھا تھا. یہ بالکل صحیح کہا تم نے کہ بعض دفعہ انسان کچھ پرانی چیزیں نکالتا ہے تو پھر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہم نے کہا ہے. بالکل تم نے صحیح کہا. بس میرا پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا. اچھا، تو غیر متوقع طور پہ نظمیں لکھتے ہو یا کسی بھی خاص ماحول میں جا کر لکھتے ہو، یا ایسے ہی کبھی نظمیں؟ آپ کو پتہ ہے نظمیں تو آپ ایک سٹنگ میں لکھتے ہیں نا. غزل کا تو یہ ہے کہ ایک مصرع کبھی بنا، دوسرے کی بنت کبھی ہوئی، نئے شعر آتے رہے، آپ ایڈ کرتے رہے. لیکن نظم کا معاملہ اس سے مختلف ہے. نظم میں آپ کو یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر لکھنا پڑتا ہے، اور وہ اس کی پنچ لائن اتنی مضبوط ہو، اس کا یعنی آپ اس میں آپ قاری کو یا سامع کو الگ نہیں ہونے دیتے. نظم ایسی ہونی چاہیے کہ وہ باندھے رہے، قاری کو بھی اور سامع کو بھی. تو کیسے لکھتے ہو؟ غیر متوقع سرزد ہوتی ہے یہ بات؟ ہاں، کوئی پلاننگ سے نہیں لکھتا. غیر متوقع یہ ہوتا ہے، کبھی کوئی انسپریشن ہوتی ہے، کوئی خیال آتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سونے کے لیے لیٹ گئے ہیں اور آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ کے کچھ لکھ رہے ہیں. اور پھر لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ میں نظم لکھی اور مکمل ہو گئی. ہوتا یہ ہے اچھا، کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں، طویل نظموں میں میرا خیال ایسا ہوتا میں ہوگا. کوئی بھی نظم ایک دفعہ مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اس کو کئی دفعہ دیکھتا ہوں اس کو. یعنی آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ ایک دفعہ مکمل کر لی، لیکن وہ اس صورت میں شاید ہی کبھی میں نے اس کو مکمل سمجھا ہو. یعنی اس کو نظر ثانی اس کو ہم کہتے ہیں. وہ نظر ثانی کیا ہوتی ہے؟ وہ کئی دفعہ بالکل اس کی کئی دفعہ بنت کرنی پڑتی ہے، الفاظ. ہم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3-4 مہینے سے ایک ہی نظم کو دیکھ رہے ہیں اور پھر چھوڑ رہے ہیں جب تک مطمئن نہ ہو. ہاں، یہ شاعروں کے ساتھ دیکھیے،
شاعر کا جو کہنا چاہیے نا کہ اندرونی اس کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا شاعر لکھنے سے اپنے. ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو یہ نظم لکھ رہے ہوں اور بہت اچھی نظم لکھی ہو آپ نے اور آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے, لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے وہ نظم ایسے انگلی پہ پین پھیر دیا, کاٹ دیا اس کو کہ نہیں, ایسا ہوا ہے؟ بہت کاٹی ہیں, بہت کاٹی ہے. کاٹتا رہتا ہوں میں اکثر. تو ایسی کوئی چیز تمہارے ذہن میں ہے کہ تمہیں کوئی اور اس کو نہیں, اور اس کے بعد تمہیں بعد میں افسوس ہوا کہ میں نے کیوں کاٹی تھی یا نہیں ہوا؟ نہیں, جب ایک دفعہ کاٹ دی تو پھر دوبارہ دیکھتا نہیں ہوں پھر میں اس کو. پھر یہ ہے کہ آپ بہتر آگے بڑھیں. اس خیال کو کسی اور طرح, خیال, جی ہاں, وہی خیال کو کسی اور طرح لکھتے ہو. ہجرت کے مرحلے سے کب گزرے, کب آئے یہاں؟ پہلی دفعہ تو 2001 میں امریکہ گیا تھا. کینیڈا میں 2006 میں آیا ہوں. 2006 میں تم کراچی کے منظرنامے میں بھی رہے اور امریکہ کے بھی ادبی منظرنامے میں رہے اور کینیڈا کے بھی ادبی منظرنامے میں رہے, تو خود کو کہاں بہتر محسوس کرتے ہو؟ میرا خیال ہے خود کو بہتر تو میں یہ نہیں کہوں گا کسی ایک جگہ بہتر محسوس کرتا ہوں, لیکن وقت کے ساتھ آدمی اپنی سوچ کو بہتر کرتا ہے, تحریر کو بہتر کرتا ہے, نکھارتا ہے. بالکل. تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ نے کتنا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کی, چاہے آپ جہاں بھی رہیں. تو وہ اب ظاہر ہے میں پہلے کے مقابلے میں میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی تحریر کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, لہٰذا اب بہتر محسوس کرتا ہوں خود کو. یعنی غزلیں لکھتے ہو؟ غزل میں شروع میں نے غزل سے کیا تھا, لیکن اب نظمیں زیادہ لکھتا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ میں غزل لکھنے بیٹھتا ہوں اور بڑی اچھوتی نظمیں ہوتی ہیں تمہاری. میں نے دیکھا ہے کہ وہ عام ڈگر سے ہٹ کے ہوتی ہیں اور بڑی پاورفل ہوتی ہیں. تو اس موقع پہ میں چاہوں گی کہ تم کو ایک اچھی نظم سناؤ اپنی. ضرور. میں آپ کو اپنی ایک نظم سناتا ہوں. یہ سوختہ جسم کا لباس. یہ لباس جل کر میرے بدن پر چپک گیا ہے. اسٹارٹ ہی دیکھو کیا کیا ہے تم نے, یہ تم نے الیکٹرک شاک دیا. لباس جل کر میرے بدن پر چپک گیا ہے, جلی ہتھیلی کی پشت سے بھولے بھٹکے شعلے کہیں سے جو سر اٹھا کے باہر کو جھول جاتے ہیں, ان کو خود ہی دبا رہا ہوں. واہ 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 واہ. الاؤ سے باہر آ کے دہشت زدہ نگاہوں سے دیکھتا ہوں. کہیں سے اب ایمبولینس آئے گی میری جانب, کوئی مسیحا نفس سنبھالے گا آگے بڑھ کر, مگر یہاں تو کوئی مسیحا نفس نہیں ہے. واہ واہ. بدن سے چمٹی قبا کو خود ہی بچی کھچی انگلیوں کی پوروں سے چھو کے محسوس کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جسم ہے یا جلا ہوا پیراہن ہے میرا, واہ واہ واہ, جو میری مٹی میں دھنس رہا ہے. اذیتوں کی گواہی دیتا ہے خلیہ خلیہ, جکڑ گیا ہوں میں اس کی پرتوں میں, چاہتا ہوں کہ کھینچ ڈالوں, اتار پھینکوں اسے, مگر اب اسے اتاروں تو کھال میری ہی کھینچ لے گا. واہ واہ واہ. بچی کھچی انگلیوں کی پوروں سے ناخنوں سے کریدنا بس میں اب نہیں ہے. جو پیرہن تھا وہ پیرہن اب میرا قفس ہے, جو پیرہن تھا وہ پیرہن اب میرا بدن ہے. واہ واہ واہ. اب دیکھو یہ نظم اس ایج میں, اس عمر میں کہنا, ایک تو یہ کہ کچھ ہم پاکستانیوں کا بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ دور تو آ گئے ہیں لیکن ہمارے دل تو وہیں پڑے رہتے ہیں. وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے ہم یہاں بیٹھ کر بھی محسوس کرتے ہیں, اسی طرح محسوس کرتے ہیں. لیکن ایسی نظم لکھنا میں سمجھتی ہوں ایک کمال نظم ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آزاد نظم میں تو آہنگ ہوتا ہے, جیسے پڑھنے میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے اور ایک بنت ہوتی ہے اس کے اندر نا آزاد نظم میں, لیکن آج کل میں نے دیکھا کہ نثری نظم کا رواج بہت بڑھ رہا ہے. اور مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے افسانہ پڑھ رہا ہے کوئی, یا ایسا لگتا ہے کوئی تحریر پڑھ رہا ہے. تو تمہارا اس نثری نظم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں نثری نظم لکھنا بہت مشکل ہے. جتنی لکھی جا رہی ہے اتنی وہ شاید ضرورت سے زیادہ لکھی جا رہی ہے, صرف اس وجہ سے کہ نثری نظم میں خیال بہت مضبوط ہونا ضروری ہے. اس کی جو بنت ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نثر سے ہٹ کر لگے اور میسج آپ کا پہنچے. خیال جو ہے آپ کا وہ ضائع نہ ہو. تو اس میں کیونکہ آہنگ نہیں ہوتا تو اس لیے اس کو لکھنا آسان نہیں ہے, لیکن اکثر لوگ اس کو بہت آسان سمجھ کر لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ بہت سی نثری نظمیں پسند نہیں, اثر بھی تو نہیں کرتی پھر وہ چیز. ہاں ظاہر نہیں کرتی, لیکن جو اچھی نثری نظم ہوتی ہے وہ بہت طاقتور ہوتی ہے, وہ اثر بھی کرتی ہے. بالکل.
وہ بہت طاقتور ہوتی ہے، ظاہر ہے لیکن نثری نظم اور آزاد نظم میں باریک سا فرق ہے یا زیادہ فرق ہے؟ آزاد نظم نثری نظم میں بنیادی فرق تو یہ ہے کہ آزاد نظم ہم بحر میں لکھتے ہیں، اس میں آہنگ ہوتا ہے، جی ایک آہنگ ہوتا ہے اور آپ ایک خاص مخصوص بحر کو لے کر چلتے ہیں. نثری نظم میں آپ وہ اس کا خیال پابند نہیں ہوتے، اس کی پابندی نہیں ہوتی. تو بنیادی فرق تو یہی ہے. لیکن یہ جو جب آپ وہ بحر نکال دیتے ہیں یا آہنگ نکال دیتے ہیں تو آپ کو پھر باقی جو بچا ہے اس کو آپ کو اتنا مضبوط کرنا پڑتا ہے کہ پڑھنے والا اور سننے والا اس کو پڑھتے گرفت میں رہے. جی جی بالکل گرفت میں تو رہے نا. اب یہ بتائیے کہ ابو کو تمہارا نظمیں لکھنا پسند تھا؟ پسند تھا، پسند کرتے تھے کہ تم نظمیں لکھو؟ انہوں نے خود بہت اچھی نظمیں لکھی ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو میں آزاد نظم کی طرف آیا ہوں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بچپن میں جو میں نے نظمیں بہت پڑھی تھیں اور بہت یاد کی ہوئی تھیں تو وہ ایک میرے اندر شاید بسی ہوئی تھیں. تو اپنے آپ کو کمفرٹیبل کس میں محسوس کرتے ہو؟ مطلب جیسے کہ تم غزل کہنے میں خود کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہو یا آزاد نظم کہنے میں؟ اب آزاد نظم میں زیادہ محسوس کرتے ہو؟ بلکہ وہ میرے بس میں نہیں ہوتا بعض اوقات کہ میں غزل لکھنے بیٹھتا ہوں اور نظم لکھنا شروع کر دیتا ہوں. اچھا، یعنی غیر ارادی طور پہ تم سے نظم ہی لکھی جاتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے. مثلا مجھے خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے غزل کی شکل میں، میں نے ایک شعر دو شعر لکھے اور پھر تھوڑی دیر بعد میں بیٹھا ہوا نظم لکھ رہا ہوتا ہوں اور پھر وہ غزل میری ادھوری رہ گئی. اچھا، تو یہ بتاؤ کہ نظم میں کس کو پڑھتے ہو، کس سے زیادہ متاثر ہو پاکستان میں؟ مجھے سینئر شعرا ہمارے نظم کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں. مجھے مجید امجد بہت پسند ہے. ویسے تو نومین راشد بھی ہیں، اختر علی امان بھی ہیں، اختر حسین جعفری صاحب ہیں. میرے اپنے والد جو ہیں انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں مجھے جو انسپریشن سب سے پہلے ملی وہ اپنے والد کی وجہ سے ملی. لیکن یہ جو نام ہیں بڑے نام ہیں، میرا جی ہیں، مجھے مجید امجد کی نظمیں زیادہ پسند آئیں. تو اس میں ان نظموں میں جو مجید امجد صاحب کی نظمیں تھیں، اس کے بعد جو سفر چلا ہے نظموں کا، تو اس میں کہیں تم فرق محسوس کرتے ہو جو اس وقت سے اب تک نظموں کا سفر ہے؟ سفر تو ظاہر جاری رہتا ہے. فرق اگر میں دیکھوں تو میرا خیال ہے وہ جو آپ نے نثری نظم کا ذکر کیا، ایک بڑا فرق وہ ہے اس وقت جو ہمیں نظم میں نظر آ رہا ہے. لوگ نثری نظم کی طرف جو زیادہ جا رہے ہیں اور اس میں خیال کی جو گہرائی یا پیچیدگی جس کو ہم کہتے ہیں، جو جدید شاعری کی جدید سے مراد میری جدیدیت کی شاعری کی بات نہیں کر رہا، میں نئی شاعری کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو خیال کی پیچیدگی ہے میرا خیال ہے کہ وہ بڑی ہے پہلے کے مقابلے میں. ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جاتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.